بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فروا ہے اور آج میں اپنی زندگی کی سب سے خوفناک کہانی آپ سب کو سنانے جا رہی ہوں۔ یہ سب کچھ 17 سال پہلے ایک رات اچانک سے شروع ہوا تھا۔ ہمارے گھر ایک مانگنے والی عورت آئی تھی۔ اسے پہلے بستی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ عموماً مانگنے والیاں دن کی روشنی میں آتی ہیں، مگر وہ رات کے وقت آئی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند ہچکولے کھا رہی تھی جب باہر کا دروازہ زور سے بجا۔ کیونکہ میں دروازے کے قریب والی چارپائی پر لیٹی تھی تو ظاہر سی بات ہے مجھے ہی اٹھ کر دروازہ کھولنا تھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ عورت تھی جسے دیکھتے ہی پہلی نظر میں ڈر گئی تھی۔ اس عورت کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھی، کمر پر کب نکلا ہوا تھا اور سیاہ رنگت ساتھ پیلے دانت۔ میں ایک دم پیچھے ہوئی۔ ابا نے آواز دے کر پوچھا کون ہے؟ مجھ سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں، مگر وہ عورت مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں نے جیسے میری آنکھوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ میں نے ابا کی طرف نگاہ موڑنا چاہی مگر بے بس رہی۔ ابا نے پھر سے ذرا اونچا پوچھا تو اب کی مرتبہ میں گہرا سانس لے کر رکی۔ اس عورت نے بھی شاید مجھے اپنی گرفت سے نکال دیا تھا۔ میں نے کہا ابا کوئی عورت آئی ہے۔ کون؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے اس عورت کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولی آٹا مل جائے گا۔ بظاہر تو وہ مانگنے والی تھی مگر اس کا انداز نہیں لگ رہا تھا کہ وہ واقعی میں مانگ رہی ہے۔ میں اسبات میں سر ہلاتی کچن میں آئی اور دھڑکتے دل کے ساتھ آٹا ایک پلیٹ میں نکال کر اس عورت کو دے دیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس سے ہلکا ہلکا خوف محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ اس عورت نے آٹا اپنے تھیلے میں ڈال کر مجھے ایک بڑا خوبصورت سا مٹی کا پتلا تھمایا۔ پہلے ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ مانگنے والے تھوڑے غیرت مند ہوتے تھے، انہیں کچھ بھی دے دیتے تو بدلے میں وہ ہاتھ سے بنی کوئی نہ کوئی شے تھما دیا کرتے تھے، جیسے غبارے، مٹی کے برتن، کاغذ سے بنے پھول۔ مگر یہ پتلا انوکھا تھا۔ میں بڑی خوش اس پتے کو واپس اندر لے آئی۔ وہ عورت وہاں سے جا چکی تھی اور مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ اچھا ہوا میں نے آٹا دے دیا، ورنہ یہ پتلا کسی اور کو مل جاتا۔ میں نے اس پتلے کو اپنے سرہانے رکھا اور سو گئی۔ یہیں سے میری زندگی میں تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ دعا کرتی ہوں کاش اس رات دروازہ نہ کھولتی اور نہ ہی یہ سب کچھ شروع ہوتا جس نے ایک عرصے تک ہم سب کو شک و شبے میں ڈال رکھا تھا۔ رات کو سوتے سوتے میری اچانک سے آنکھ کھل گئی۔ عموماً میں بہت گہری نیند سویا کرتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا کہ رات کو کسی وجہ سے میری آنکھ کھلے۔ اس رات آنکھ کھلی تو عجیب کیفیت تھی۔ ہمارا کچا گھر اور بہت کھلا تھا، اس میں دور تک چارپائیاں ایک لمبی قطار کی صورت میں پڑی تھی جن پر سب گھر والے خراٹے لے رہے تھے، کوئی بھی نہیں جاگ رہا تھا۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ پھر میری آنکھ کیوں کھل گئی ہے، سب تو سو رہے ہیں۔ ارد گرد دیکھا تو گہرا سناٹا تھا جس میں پنکھے کی ری ری اور دور لگے ٹریکٹر کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میں واپس سونے کے لیے لیٹی تو اچانک میری نظر اس پتلے پر پڑی۔ میں چونک گئی۔ وہ پہلے بالکل ٹھیک تھا مگر اس پتلے کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے قریب کر کے دیکھا تو چاند کی روشنی میں مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ البتہ مسکراہٹ ہلکی تھی مگر صاف ظاہر تھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ جب لیا تھا تب تو کچھ نہیں تھا، پھر کیسے اچانک چند گھنٹوں میں ہی یہ مسکرانے لگا؟ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر یہی سوچ کر دل کو تسلی دی کہ اندھیرا تھا، تب بھی شاید دھیان نہیں دیا ہوگا، ورنہ میں دیکھ لیتی۔ یہ سوچ کر میں نے وہ پتلا واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ کاش میں سمجھ سکتی وہ مسکراہٹ میرا وہم نہیں تھا بلکہ حقیقت میں تھی، اور اس وجہ سے تھی کہ اسے ہمارے گھر میں ایک ٹھکانہ مل گیا تھا۔ میں نے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو لگا کوئی دھیرے دھیرے مجھے لوری سنا رہا ہو۔ پلکیں انتہائی بوجھل تھی اور میں لمحوں سے بھی کم وقفے میں سو گئی۔ وہ نیند مجھے آج تک یاد ہے، ایسی میٹھی نیند میں نے اپنی زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں پائی۔ اگلے روز اٹھی تو بستر میں ہی اس پتلے کو بھی رکھ دیا۔ مجھے اس کے متعلق بالکل بھی یاد نہیں رہا تھا۔ پورا دن ایسے ہی کام وام کرتے کھیلتے گزر گیا۔ کیونکہ میرے چاچے تائے ہم سب اکٹھے رہتے تھے تو دوپہر کے وقت ہم لڑکیاں بالیاں اپنے اپنے گڈے گڈیاں اٹھا کر پچھلے صحن میں کھیلنے کے لیے چلی جایا کرتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا۔ میں اپنی گڑیا لے کر گئی تو خیال آیا کہ وہ مٹی کا گڈا ابھی تو ہے میرے پاس۔ جلدی جلدی بستر سے وہ گڈا نکال کر پچھلے صحن میں گئی تو برا ہو میری کزنوں کا،
انہوں نے دیکھنے کے چکر میں وہ گڈا زمین پر گرا دیا۔ چونکہ وہ مٹی کا تھا تو لمحے بھر میں ہی ٹوٹ گیا۔ اب سب پریشانی سے کبھی اس گڈے کو دیکھتی تو کبھی مجھے رونا بھی آ رہا تھا، مگر میں ان سب کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، سو مزید کھیلنے کے بجائے واپس اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے وجہ پوچھی تو میں نے انہیں بتا دیا کہ رات کو جو مانگنے والی مائی آئی تھی نا، اس نے ایک پتلا دیا تھا۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ اماں نے چونک کر پوچھا، پتلا؟ کون سا پتلا؟ لا کر مجھے دکھاؤ۔ ان کے حواس معطل ہو چکے تھے اور وہ بہت بوکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ جیسے پتلا لے کر میں نے صحیح کام نہیں کیا، بہت برا کیا ہے۔ میں ڈر گئی اور روندھی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ تو مریم نے توڑ دیا ہے، مٹی کا تھا۔ یہ جملہ سنتے ہی وہ پرسکون ہو گئی، جیسے صدیوں کی مسافت سے تھک ہار کر مسافر گہرا سانس نہیں لیتا، بالکل ویسے ہی۔ اماں نرمی سے بولی، دیکھو فروا، آئندہ کوئی بھی پتلا یا کوئی گڈا دے، اس سے وہ چیز نہیں لینی، سمجھ رہی ہو نا؟ ان پر جادو ہوتا ہے، آئندہ میری بیٹی نہیں لے گی، وعدہ نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا کر وعدہ کر لیا، لیکن مجھے اپنے گڈے کے ٹوٹ جانے پہ بے انتہا دکھ تھا۔ اماں سے چھپا کر میں نے خود سے مٹی کے گڈے بنانے شروع کر دیے، مگر جتنا پیارا وہ تھا اتنا پیارا اور کوئی نہیں تھا۔ چند دنوں میں ہی میں اس گڈے والے کھیل سے تھک چکی تھی۔ ہم سب اسکول پڑھنے جاتے تھے۔ ایک روز میری کزن کی طبیعت خراب تھی، رات سے اسے الٹیاں اور سخت بخار تھا۔ گھر والے حکیم کے پاس لے کر گئے تو اس نے دوائی دی، مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہم جب اسکول سے واپس آئے تو دیکھا میری کزن تو ہٹی کٹی گھر کے کام کر رہی ہے، جبکہ صبح ہم اسے بخار میں بھنکتے ہوئے چھوڑ کر گئے تھے۔ تم کیسے ٹھیک ہوئی؟ یا اسکول نہ جانے کے ڈرامے کر رہی تھی؟ ہم سب بچے اس کے ارد گرد غصے سے کھڑے ہو گئے تو وہ دھیرے سے بولی، ایک بات بتاؤں تم سب کو؟ ہم وہی بات سننے کے لیے تو بے تاب تھے۔ وہ جلدی سے بولی، صبح تک تو میں بہت بیمار تھی، پھر مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا ایک بڑا سا پیارا سا لڑکا میرے پاس آتا ہے اور گلاس میں کوئی شربت مجھے پکڑاتا ہے۔ میں اسے نہیں پیتی، مگر وہ زبردستی پلا دیتا ہے۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ تم لوگ یقین نہیں کرو گی، جب میں اٹھی تو بالکل ٹھیک تھی، میرا بخار مکمل طور پر غائب تھا۔ ہم سب بچوں کے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھلا ایسے کہاں ہوتا ہے؟ نہیں، تم جھوٹ بول رہی ہو، ہمیں کہانی ڈال رہی ہو، ضرور تمہاری ماں نے تمہیں شہری دوا کھلائی ہوگی۔ مگر وہ قسمیں کھا کھا کر رہ گئی اور ہمیں یقین نہیں آیا۔ بالآخر ہم اس کی ماں کے پاس گئے اور پوچھا، چچی کیسے ٹھیک ہو گئی؟ رابعہ وہ ہمیں عجیب و غریب کہانی سنا رہی ہے۔ چچی 2 منٹ تو چپ رہیں، پھر نرمی سے بولی، پتہ نہیں، ہمیں بھی یہی کہہ رہی ہے، باقی اللہ بہتر جانے، ہماری بچی تو صحت یاب ہو گئی ہے نا۔ چچی نے بڑے سکون سے بات سنبھال لی، ان کے آگے کوئی کچھ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات یقین کرنے والی نہیں تھی، جبکہ رابعہ تو اٹھلاتی پھر رہی تھی، پتہ نہیں وہ اتنا پیارا آدمی کون تھا۔ اور نہ جانے کیوں یہ سن کر مجھے اس سے حسد ہونے لگا کہ جو کوئی بھی تھا میرے خواب میں تو کبھی نہیں آیا۔ دل بہت زیادہ بھرا ہوا تھا۔ میں رات کو سونے کے لیے لیٹی تو پھر سے رابعہ کی بات یاد آ گئی۔ میں نے اللہ سے شکوہ کیا کہ آپ صرف رابعہ کو ہی ہر چیز دیتے ہیں، امیر بھی اس کے ماں باپ ہیں، اور اب یہ کرشماتی خواب بھی آپ نے اسے دکھایا ہے۔ بچی تھی، اس وقت شکوہ کرتے ہوئے 1-2 آنسو بھی بہہ گئے۔ میں سو گئی تو مجھے بھی وہی کرشماتی خواب نظر آیا۔ میں ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی، جب دوسری طرف سے ایک بڑا پیارا سا لڑکا میرے پاس آتا ہے اور عین برابر بیٹھ کر نرمی سے کہا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے کڑ کر جواب دیا، رابعہ کے خواب میں جاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سن کر وہ کھلکھلا دیا اور پھر بولا، میں صرف تمہاری وجہ سے اس گھر میں آیا ہوں، ایسے روگی تو برا لگے گا مجھے۔ میں نے اسے چونک کر دیکھا اور اسی لمحے میرا خواب ٹوٹ گیا۔ بڑی عجیب بات تھی، ابھی جو کچھ بھی میں نے دیکھا وہ سب حقیقت تھی یا پھر اس کا تعلق محض میرے وہم و گمان سے تھا؟ شاید میں نے اس بات کو سر پر زیادہ ہی سوار کر لیا تھا، تبھی تو سوتے ہی خواب آ گیا۔ جو بھی تھا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، ہاں لیکن وہ لڑکا بہت پیارا تھا۔ اب وہ حقیقت تھا یا میرا وہم، لیکن انتہائی خوبصورت تھا۔ میں اگلے دن اٹھلاتی ہوئی رابعہ کے پاس گئی اور اسے اپنا خواب سنایا کہ وہ لڑکا میری وجہ سے اس گھر میں آیا ہے۔ وہ کیسے؟ رابعہ تنک کر بولی، مگر میں چپ رہی کیونکہ اس کیسے کا جواب نہیں دیا تھا لڑکے نے مجھے۔ میں وہاں سے رنجیدہ ہو کر واپس آ گئی۔ بعد میں مجھے پتا چلا باقی کزنوں کے سامنے میرا کافی مذاق بنا ہے کہ فروا نے جھوٹ بولا ہے، کوئی خواب واب نہیں آیا، اسے صرف مجھ سے جلتی ہے،
تو اپنا خواب بھی سنا دیا۔ مجھے رابعہ پر بے انتہا غصہ آیا۔ میں اسے کیسے یقین دلاتی کہ میں نے بھی خواب دیکھا تھا، مگر وہ میرے سچ کو جھوٹ کہہ رہی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا اب اس سے بات نہیں کرنی، ویسے بھی وہ اچھی نہیں لگتی تھی مجھے۔ اس دن کے بعد میں نے اکیلے رہنا شروع کر دیا، کیونکہ میں سمجھ گئی تھی کزن کبھی بھی مخلص نہیں ہوتی ہیں۔ جہاں موقع ملتا ہے یہ دوسرے انسان کو کمتر محسوس کرواتی ہیں، اس لیے اب میں نے ان سے دور دور رہنا شروع کر دیا۔ پہلے تو کسی نے غور نہیں کیا، لیکن جب مسلسل میں ان سے کٹی رہی تو انہوں نے غور کیا، وجہ پوچھی، مگر میں نے یہی کہا بس اب دل نہیں کرتا کسی سے بات چیت کرنے کو۔ پہل تو انہوں نے کافی کوشش کی، مگر میری بے رخی دیکھ کر وہ سب بھی پیچھے ہٹ گئی۔ جب سے میں تنہا ہوئی تھی مجھے عجیب و غریب خواب آنے لگے تھے۔ میرے ابا کا کاروبار بھی اچھا تھا، لیکن پچھلے 6 ماہ سے ان کا کاروبار مسلسل نیچے گر رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمارے مالی حالات بھی کافی حد تک متاثر ہو گئے تھے۔ ایک روز میں نماز پڑھ کر سو گئی تو مجھے بڑا عجیب خواب آیا۔ ابا کی دکان کے باہر دروازے کے عین سامنے ایک کوا بیٹھا، وہاں چونچ سے کچھ کھود رہا ہے۔ میں اس کوے کے پاس بیٹھی ہوں اور تبھی وہ کوا کھودتا کھودتا مر جاتا ہے۔ میں چیختی ہوں، لوگوں کو بلاتی ہوں، مگر وہاں پر کوئی بھی میری فریاد سننے نہیں آتا۔ اگلے دن میں نے یہ خواب اماں کو سنایا تو وہ چپ رہیں اور کہا تمہارا خیال ہوگا، ویسے بھی دن بھر اکیلی رہتی ہو تو الٹی سیدھی سوچیں دماغ میں آتی رہتی ہوں گی۔ میں چپ کر گئی۔ 2 دن بعد پھر سے مجھے وہ خواب آیا، مگر اس مرتبہ وہ کوا اڑتا اڑتا ایک لمبا سا انسان بن گیا جس کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ میرے عین سامنے آ کر بولا تمہیں اشارے کیوں نہیں سمجھ آ رہے؟ اور تبھی میں ڈر کر اٹھ گئی۔ وہ شخص مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا، لیکن میں تو ایسے کسی فرد کو نہیں جانتی جو اتنا لمبا ہو، اور تو اور اس کی زبان بھی اور تھی، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں کمرے میں اپنے باقی بہن بھائیوں کے ساتھ سوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو پورا صحن ویران پڑا تھا۔ صحن کے کونے میں تھوڑا سا اندھیرا تھا اور تبھی میں نے وہاں پر اسی شخص کو کھڑے دیکھا۔ وہ ہاتھ لمبا کر کے مجھے اپنے پاس بلا رہا تھا۔ میں چیخ پڑی، سارا گھر اٹھ گیا۔ جب انہیں بات کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بچی کی بات کو پھینکا نہیں جا سکتا، مگر وہاں پر کوئی تھا بھی نہیں۔ اس بات کو پس پش ڈال کر ابا نے کہا کیوں نہ ایک مرتبہ دکان کے سامنے کھدائی کر کر دیکھ لینی چاہیے۔ ہم سب اسی وقت دکان پر گئے۔ تھوڑی سی کھدائی کی تو اس میں سے ایک مٹی کی ہنڈیا نکلی جس میں ابا کی تصویر پر کانٹے لگے ہوئے تھے، یعنی میرا خواب سچا تھا۔ وہ صحیح اشارے دے رہا تھا کہ کسی نے ہمارے کام پر جادو کیا ہے۔ وہ رات ہم سب نے بہت پریشانی میں گزاری۔ مجھے خوشی بھی ہوئی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خوشی اس بات کی کہ کم سے کم اب رابعہ نہیں کہہ سکتی کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، کیونکہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے۔ اگلے دن پتہ نہیں ابا نے اس ہنڈیا کے ساتھ کیا کیا، مگر ہمارا کاروبار دوبارہ سے پھلنے پھولنے لگا۔ میں اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، بس ہر وقت عبادت یا ذکر اذکار کرتی رہتی۔ ایک روز میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی، جو آیت میں پڑھتی اس کی تلاوت مجھے سنائی دینے لگتی، جیسے کوئی مرد اپنی خوبصورت آواز میں دہراتا تھا۔ میں بے چین ہو کر چارپائی سے اٹھی۔ آج گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، سب شادی پر گئے ہوئے تھے، مگر میں نے منع کر دیا کیونکہ مجھے اس طرح کا ملنا جلنا پسند نہیں تھا۔ اب تلاوت کی آواز سن کر مجھے خوف آنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی قرآن بند کیا اور گھر کے بیرونی دروازے کے پاس چارپائی بچھا کر بیٹھ گئی۔ مجھے اپنا گھر بہت ہی پراسرار لگ رہا تھا، جیسے میرے علاوہ بھی یہاں کوئی دوسرا موجود ہو۔ قرآن بند کرتے ہی تلاوت کی آواز بھی بند ہو گئی۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھی جب زور زور سے دروازہ بجا۔ میں ڈر کر اٹھی، دروازہ کھولا تو میرا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ میرے سامنے وہی قوالی بڑھیا کھڑی تھی جو اس رات ہمارے گھر مانگنے آئی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگا تھا پہلے بھی، اور اب اور زیادہ خوف لگ رہا تھا۔ اوپر سے گھر میں تنہا تھی تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ میں نے پوچھا کیا چاہیے؟ وہ اپنی شیطانی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی وہی جو پہلے دیا تھا۔ اچھا ابھی دیتی ہوں۔ میں نے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور جلدی سے ایک پلیٹ بھر کر آٹے کی باہر لے آئی۔ اس بڑھیا کے سامنے وہ آٹا کیا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر پلیٹ تھامنے کے بجائے زور سے زمین پر پٹخ دی۔ میں اچھل کر 2 قدم پیچھے ہوئی اور تیش سے مجھے دیکھتے ہوئے گھر کے اندر آ چکی تھی۔ مجھ سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں بس اسے باہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ میرے سامنے پھیلا کر بولی وہ دو جو میں نے پہلے دیا تھا، پتلا کہاں ہے؟ اس رات دیا تھا تمہیں۔ مجھے اچانک وہ پتلا یاد آیا تو ہکلاتے ہوئے کہا وہ کیوں دوں تمہیں؟ تم خود ہی دے کر گئی تھی۔ اس نے میری کلائی اپنے پنجر ہاتھوں میں زور سے تھام لی۔
جس کے فوراً بعد ہی مجھے لگا میری ہڈیاں اتنی گرمائی سے جل جائیں گی۔ وہ بہت غصے میں تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے بول دیا کہ وہ پتلا تو ٹوٹ گیا ہے، میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ اتنا کہنے کی دیر تھی اس نے جتنی سختی سے میری کلائی تھامی تھی اتنی ہی جلدی چھوڑ دی، اور بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تم نے اسے توڑ دیا، تمہاری جرت کیسے ہوئی وہ پتلا توڑنے کی؟ بڑھیا نے مارنے کے لیے مجھے ہاتھ اٹھایا اور تبھی ہوا کا شدید جھونکا چلا اور مجھے مارتے مارتے رک گئی۔ میرا دم گھٹ رہا تھا۔ اس کی گرفت جیسے ہی کمزور ہوئی میں اس کے شکنجے سے نکل کر پیچھے ہوئی، مگر ہوا کا بہاؤ اتنا شدید تھا کہ سنبھل نہیں پائی اور قریب کھڑے ستون سے سر ٹکرا گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، لیکن آنکھیں مکمل بند کرنے سے پہلے میں نے اس بڑھیا کو گھٹنوں کے بل زمین پر گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، شاید رحم مانگ رہی تھی، مگر کس سے؟ یہ جانے بغیر ہی اگلے لمحے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے تبھی ہوش آیا جب گھر والے واپس آئے۔ انہوں نے آتے ہی پوچھا، تم بے ہوش تھی، کیا ہوا تھا؟ جواباً میں انہیں بات بتانے لگی تو میرے حلق سے آواز ہی نہیں نکلی۔ میں نے بہت کوشش کی مگر آواز صرف غوں غاں ہو کر نکل رہی تھی۔ سب لوگ پریشان ہو گئے اور ڈاکٹر کو بلا کر مجھے دکھایا تو اس نے کہا شدید صدمہ پہنچا ہے، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے، باقی ٹھیک ہے۔ یہ اس نے کوئی ٹیکا لگا دیا۔ اس کے جانے کے بعد میری آواز واپس آ چکی تھی۔ گھر والے اب بھی جاننے کے لیے متجسس تھے کہ آخر ایسا کیا ہوا جو میں بے ہوش ہو گئی، اور حیرت انگیز طور پر مجھے بڑھیا والی ساری بات بھول گئی۔ صرف اتنا یاد تھا کہ میں صحن میں کھڑی تھی اور تیز ہوا چلنے سے میرا توازن قائم نہ رہ سکا اور ستون سے ٹکر کھا کر چوٹ لگوائی۔ انہوں نے بھی یقین کر لیا، مگر میں جانتی تھی اس ساری کہانی میں کچھ تو غائب ہے، ایسا منظر جو مجھ پر بیتا ہے، مگر مجھے یاد نہیں آ رہا۔ میں نے کافی کوشش کی لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ سر میں درد کے دھماکے ہونے لگے۔ البتہ یاد پھر بھی کچھ نہیں آیا، میں الجھ چکی تھی۔ خیر شام کو پچھلے صحن میں آ کر بیٹھی تو وہاں موجود درخت پر میری نظر پڑی۔ وہ درخت پہلے اتنا پراسرار نہیں لگتا تھا جتنا پراسرار پچھلے کچھ مہینوں سے لگا ہوا تھا۔ یہ درخت اتنا پرانا نہیں تھا، مگر اب غور سے دیکھا تو اس کی چھال کافی موٹی تھی جو نیچے گر کر اسے بہت قدیم صورت دے رہی تھی۔ میں درخت کے قریب گئی تو اس میں سے بہت عجیب سی خوشبو آئی۔ وہ خوشبو مجھے مدہوش کرنے لگی۔ اس سے پہلے میں مکمل طور پر اس خوشبو کے حصار میں آ جاتی، میری اماں نے مجھے بلا لیا۔ میں اماں کے پاس آئی اور کہا، اماں آپ کو کوئی خوشبو آ رہی ہے کیا؟ وہ جلدی میں تھی، انہوں نے میری بات پر دھیان نہیں دیا اور مجھے بازار جانے کا بتا کر وہاں سے چلی گئی۔ میں وہیں کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بعد میں واپس مڑی تو دیکھا ایک کالی بلی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی درخت کے قریب آئی، پھر ایک جھٹکے سے درخت کے اوپر چڑھ گئی۔ یہ تو سنا تھا کہ بلیاں درخت پر چڑھ جاتی ہیں، مگر اپنے سامنے یہ نظارہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ میں اس کے بعد کافی دیر وہاں پر بیٹھی رہی مگر وہ بلی واپس نہیں اتری۔ مجھے بڑا اچنبھا ہوا، میرے وجود میں عجیب سی کثافت پھیلی ہوئی تھی، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رابعہ نے مجھے وہاں بیٹھے دیکھا تو میرے پاس آ گئی۔ اب ہم بہت کم بات کرتے تھے۔ وہ میرے قریب بیٹھی، میں تب بھی چپ رہی۔ وہ خود ہی کہنے لگی، فروا کیا ہوا ہے تمہیں؟ پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ پھر سے بولی، جانتی ہوں میں تم کسی کو پسند کرتی ہو، کیونکہ ایسی تنہائیاں تبھی اچھی لگتی ہیں جب کسی کو دوسرے انسان چاہنے لگے۔ میں اس کی شکل دیکھ کر رہ گئی۔ وہ بہت عجیب بات کر رہی تھی مگر اس کے بات کرنے کا مطلب میں نہیں سمجھی تھی۔ میں نے پوچھا، کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ وہ میرے کان کے قریب آ کر بولی، یہی کہ ایسا سوچنا بھی مت، کیونکہ اگر میری پسند کی شادی نہیں ہو سکتی تو میں تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اس وقت مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ وہ بھی کسی کو پسند کرتی ہے اور چچی اس کی مرضی کو اہمیت نہیں دے رہی۔ میں تو یہ جان کر ہکا بکا تھی، اوپر سے جو مجھ پر عجیب سا شک کر رہی تھی۔ میں نے اسے کوئی اہمیت ہی نہیں دی اور وہاں سے اٹھ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس بات کو 1-2 روز گزر گئے جب میں نے محسوس کیا سب گھر والے مجھ سے کھچے کھچے دکھائی دے رہے ہیں۔ سب کزن اور چچی تائی، ان کا رویہ بہت عجیب تھا میرے ساتھ۔ اماں میں منہ بنائے پھر رہی تھی۔ میں نے 1-2 مرتبہ پوچھا مگر اماں نے تو میری بات کا جواب ہی نہیں دیا۔ میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اتنے بھرے پرے گھر میں رہنے کے باوجود مجھے سب اجنبی لگ رہے تھے۔ میری ایک کزن کے ساتھ بات چیت تھوڑی اچھی تھی، اس سے بات کرنے لگی تو وہ مجھے نظر انداز کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا، بسمہ کیا بات ہے؟ سب نے اتنا برا رویہ کیوں رکھا ہوا ہے میرے ساتھ؟ وہ تڑک کر بولی، فروا یہ تو تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا، ایسی باتوں کا یہی انجام ہوتا ہے، کوئی اپنا نہیں رہتا۔ کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ میں اس کی بات سمجھ نہیں سکی۔ وہ سابقہ لہجے میں بولی، رابعہ نے تمہیں کسی لڑکے سے ملتے دیکھا ہے اور سب کو یہی بات پتہ چل گئی ہے۔
ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا، مگر وہ بھی تو جھوٹ نہیں بول رہی ہوگی نا۔ میں تو یہ بات سن کر ہک دک رہ گئی۔ اتنا بڑا بہتان، یعنی اس نے جو کچھ سوچ رکھا تھا اس پر عمل درآمد کیا، اور تو اور اماں نے بھی مجھ سے نہ پوچھا اور نہ ہی کچھ کہا۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے اس سے کوئی بھی بات نہیں کی اور نہ ہی کوئی تصحیح کی، کیونکہ میرا کردار سب کے سامنے رابعہ نے مشکوک بنا دیا تھا۔ اب تو باقی میرے پیچھے رہے ہی کیا تھا۔ میں شام کو باہر جانے لگی تو اماں نے سختی سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے بتا دیا محلے میں سہیلی کے پاس جا رہی ہوں۔ اماں نے یہ سنتے ہی میرے منہ پر زوردار تھپڑ لگایا اور بولی، جانتی ہوں ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا ہے، پھر بھی بے شرمی کی حد ہے۔ ختم کرو اس لڑکے سے تمہارے جو بھی تعلقات ہیں، بہت رسوا کر لیا تم نے ہم سب کو۔ میں چاہتی تھی اماں جو بھی بات ہے مجھ سے کریں، مگر اس رویے اور طریقے سے کریں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو صفائی دینا چاہی کہ کسی لڑکے سے نہیں ملتی، وہ رابعہ الزام لگا رہی ہے، مگر اماں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ یہ سب کچھ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں اسٹور میں بند ہو گئی۔ وہاں بہت اندھیرا تھا، لیکن ایک کھڑکی بھی تھی جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ میں روتے رہتے وہیں اسٹور میں سو گئی۔ اگلی روز میری آنکھ کھلی تو وہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور صبح کی ہلکی ہلکی روشنی چھن کر اسٹور روم میں آ رہی تھی۔ یہ کون کر گیا ہے؟ گھر والوں سے تو مجھے امید نہیں تھی، کیونکہ وہ کھڑکی پچھلی گلی میں کھلتی تھی اور گھر والے تو مجھے وہاں سے بھاگنے کا موقع ہر صورت نہیں دے سکتے تھے۔ پھر آخر کس نے کھولی؟ کافی دیر میں اسی شش و پنج میں مبتلا رہی۔ جب اسٹور کا دروازہ کھلا اور اماں میرے لیے کھانا لے کر آئیں، جیسے ہی ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی وہ مجھے گالیاں دینے لگی کہ اب یہاں سے بھاگنا چاہتی ہو تم، اور کتنی خاک ڈالو گی ہمارے سر میں۔ میں چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی، نہ کچھ کہا اور نہ ہی کوئی مزاحمت کی۔ اماں نے آگے بڑھ کر وہ کھڑکی بند کرنا چاہی تو وہ جام تھی، اس کے پٹ ہل ہی نہیں رہے تھے۔ بند ہونا تو درکنار تھا۔ اماں نے کافی کوشش کی، مگر جب دونوں پٹ 1 انچ بھی نہ ہلے تو انہوں نے نفرت سے مجھے دیکھا اور وہیں کھڑے کھڑے ابا کو آواز دی۔ ابا نے بھی پورا زور لگایا، جس کے نتیجے میں دونوں پٹ کھڑکی سے جدا ہو کر ٹوٹ گئے۔ میں نے پرسکون ہو کر نیچے بیٹھ کر اپنا ناشتہ کیا۔ ان دونوں نے مجھے غصے سے دیکھا اور اسٹور سے لے جا کر میرے خود کے کمرے میں بند کر دیا۔ میں چپ رہی، کیونکہ اتنا سمجھ گئی تھی جتنی میں صفائی دیتی اتنی ہی مشکوک ہوتی۔ اگر میں سچی ہوں تو کسی بھی صورت میں مجھے وہی عزت واپس مل جائے گی جو آج کل روندی جا رہی ہے۔ میں اپنے کمرے میں بند تھی جب اچانک سے باہر صحن میں شور شرابہ ہوا۔ رابعہ کی چیخیں مجھے سنائی دے رہی تھی۔ میں دروازے تک آئی، مگر وہ باہر سے بند تھا۔ اسی لمحے ٹک کے ساتھ دروازے کی کنڈی کھل گئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ابھی میں وہیں کھڑی ہو کر کسی کی موجودگی پر غور نہیں کر سکتی تھی۔ صحن کی طرف بھاگی تو دیکھا صحن کے عین درمیان میں رابعہ کھڑی چیخ رہی تھی۔ اس کا وجود آگ میں جل رہا تھا۔ میری تو جان حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ سب لوگ وہاں چیخ رہے تھے، مگر رابعہ کی چیخیں سب سے زیادہ بلند تھی۔ وہ اونچی اونچی کہہ رہی تھی کہ میں نے فروا پر الزام لگایا ہے، یہ کسی لڑکے کے ساتھ موجود نہیں تھی۔ میں نے جھوٹ بولا تھا، اب بس کرو ورنہ میں جل کر مر جاؤں گی۔ امی اسے منع کریں، میں نے سچ بتا دیا ہے، اسے روکیں یہ مجھے مار دے گا۔ وہ ایک طرف اشارہ کیے پتہ نہیں کس شخص کی نشاندہی کر رہی تھی کہ وہ اسے جلا رہا ہے، جبکہ وہاں پر تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سب گھر والے حیران تھے، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کہیں رابعہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ پہلے جو آگ پانی ڈالنے سے بھی بجھ نہیں رہی تھی وہ فوراً سے خود ہی دم توڑ گئی اور رابعہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جلدی جلدی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا اور حیران کن بات یہ تھی کہ اس کے صرف تھوڑے سے ہاتھ جلے تھے۔ وہ آگ جس نے رابعہ کے پورے وجود کو بری طرح اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اس نے اسے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچایا۔ سب گھر والے دنگ تھے۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیوں ہوا تھا۔ اس نے چیخوں میں صرف اپنا لگایا بہتان قبول کیا تھا، اس کے علاوہ وہ یہی کہہ رہی تھی، اب میں نے سچ بتا دیا ہے تو اب مجھے چھوڑ دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ رابعہ پورا 1 دن ہسپتال میں ایڈمٹ رہی، کیونکہ اس کی ذہنی حالت کافی بگڑ چکی تھی۔ باقی تو بالکل ٹھیک تھی۔ میں بھی گھر آئی، مگر سب رابعہ کی پریشانی میں تھے۔ کسی نے بھی مجھ سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی مجھ پر توجہ دی کہ اپنے بند کمرے سے باہر میں کیا کر رہی ہوں اور کس نے نکالا ہے مجھے۔ انہیں پرواہ نہیں تھی، مگر مجھے پرواہ تھی۔ پہلے کھڑکی کا کھل جانا، پھر دروازے کا خود بخود کھل جانا، اس کے بعد رابعہ کا آگ میں جھلس کر اپنے لگائے بہتان کا اعتراف کرنا، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس آگ سے بڑے آرام سے بچ جانا۔ یہ سب کچھ ہماری دنیا کے معاملات سے میل کھاتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اسے کچھ اور سمجھنا چاہ رہی تھی، مگر ارد گرد کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں اسے کسی دوسری مخلوق کی حرکت سمجھتی، اور اگر ایسا تھا بھی تو وہ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کرے گا؟ میں چپ رہی۔
اگلے روز رابعہ ہسپتال سے واپس آئی تو کسی نے بھی اس سے کچھ نہیں پوچھا۔ ڈاکٹر نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ اس سے کوئی بھی بات زور دے کر نہ پوچھیں ورنہ یہ مزید بیمار ہو سکتی ہے۔ 2-3 دن تو اسی طرح رابعہ کی آؤ بھگت میں نکل گئے۔ میں نے کسی گھر والے کو نہیں بلایا تھا۔ جب کھانا بنتا تو کچن میں جا کر نکال لیتی اور اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھ کر کھا لیتی۔ میں شام کو سونے کے لیے لیٹی تو اماں کمرے میں آئیں۔ میں سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ شرمندہ لگ رہی تھی۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ میرے برابر میں بیٹھ گئی اور بولی، یہ رابعہ کو کیا ہوا تھا؟ وہ یہ سب باتیں کیوں کر رہی تھی؟ میں ہکا بکا اماں کی شکل دیکھنے لگی کہ انہیں اب تو یقین آ جانا چاہیے تھا کہ رابعہ نے خود اعتراف کیا ہے۔ اس نے الزام لگایا تھا، پھر یہ مجھ سے ایسے شک بھرے لہجے میں کیوں پوچھ رہی ہیں؟ میں نے کہا، اماں یہ تو میں بھی نہیں جانتی۔ اپنے ہاتھوں سے مجھے کمرے میں بند کر کے گئی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر بولی، یہی تو بات ہے۔ اب مجھے بھی لگ رہا ہے رابعہ نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اسے یوں غلط باتیں مشہور نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے محلے کی عورت نے بتایا ہے کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ چکر ہے، شاید خود کو چھپانے کی خاطر اس نے تمہیں بدنام کر دیا ہے۔ میں چپ رہی۔ اماں نے محبت سے مجھے گلے لگایا اور بولی، بیٹی مجھے معاف کر دو۔ جب بات ایسی کسی والدین کو پتہ چلتی ہے تو رد عمل ایسا ہی ہوتا ہے۔ اماں کچھ دیر مزید بیٹھی پھر چلی گئی۔ میں ابھی تک سوچ رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا۔ رابعہ کیا سچ مچ میں ذہنی توازن کھو چکی ہے؟ میں یہی سب سوچتے سوچتے سو گئی۔ مجھے خواب آیا کہ وہی مرد جو ایک مرتبہ پہلے بھی میرے خواب میں آ چکا تھا وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور اپنی الگ ہی بولی میں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے پہلے تو سمجھ نہیں آئی۔ میں تھوڑا سا قریب جاتی ہوں تو سب کچھ سنائی دینے لگتا ہے۔ تم میری محسن ہو، یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا ہے۔ ایک مرتبہ تم نے مجھے بتایا، اس کے بعد میں ساری عمر کے لیے تمہارا غلام ہو چکا ہوں۔ میں حیرانی سے پوچھتی ہوں کہ تم ہو کون؟ وہ چپ رہتا ہے اور تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اٹھتے ہی اچانک نیچے زمین پر دیکھا تو میرے کمرے سے وہی کالی بلی باہر نکل رہی تھی جو اس روز درخت پر چڑھنے کے بعد واپس نہیں آئی تھی۔ بلی اندر کہاں سے آئی؟ میں نے تو کمرہ بند کیا تھا، مگر کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا اور بلی بھی میرے کمرے میں موجود تھی۔ میں بغیر سوچے سمجھے بستر سے نکلی اور باہر صحن میں آ گئی۔ وہ بلی پچھلے صحن کی طرف جا رہی تھی۔ اس وقت میرا دماغ مکمل طور پر معاف تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ باہر کیوں آئی ہوں یا اب کہاں جا رہی ہوں۔ بس اس بلی کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وہ پچھلے صحن میں جا کر رک گئی، میں بھی وہیں پر رک گئی۔ جب وہ بلی جاتے جاتے واپس مڑی اور بھاگتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ مجھے بلیوں سے ہمیشہ ہی الجھن ہوتی تھی، مگر اس بلی کا احساس مختلف تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ بڑی اپنی اپنی لگ رہی تھی۔ میں اسے پیچھے کرنے کے بجائے نیچے زمین پر بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ چند لمحے میرے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اچھلتی ہوئی درخت پر چڑھ گئی۔ اس بات کا تو مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس درخت پر رہتی ہے۔ اگلے روز میں سہیلی کے گھر گئی تو دیکھا اس کے گھر میں وہی مانگنے والی بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ میں نے اپنی دوست سے پوچھا، یہ کون ہے اور یہاں کیا کر رہی ہے؟ وہ بولی، پتہ نہیں کون ہے، یہ بڑھیا صبح سے یہاں بیٹھی ہے، ہمارے گھر سے جا ہی نہیں رہی۔ وہ کیوں؟ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بس منت کر کے بیٹھ گئی ہے، بولتی ہے شام کو چلی جاؤں گی، کسی کا انتظار ہے مجھے۔ ہم تو نکال کر تھک گئے، گھر سے نکالا تو گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئی، صبح سے بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی ہے۔ اب امی سے اندر لائی ہیں کہ تم تو اپنی ضد نہیں چھوڑتی تو کم سے کم کھانا ہی کھا لو۔ دوست کی باتیں سن کر مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور میرے اندر یہ احساس بھی بہت زیادہ تھا کہ کہیں وہ میرے انتظار میں تو نہیں بیٹھی۔ ایسا تو نہیں اسے میرے یہاں آنے کا علم ہو گیا ہو، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بس ایک مرتبہ مجھے دیکھنے کے بعد وہ اپنا کھانا کھانے میں مگن ہو گئی۔ میں نے بھی سکون کا سانس لیا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ ادھر کچھ دیر رک کر جب گھر واپس جانے کے لیے نکلی تو یہ احساس بہت شدید تھا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں 2-4 قدم مزید چلی جب پھر سے وہی احساس ہونے لگا۔ دوبارہ دیکھا تو اب کی مرتبہ وہی بڑھیا لاٹھی ٹیکتے ہوئے میرے پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ مجھے مڑتا دیکھ کر وہ نہیں رکی اور اس کا رخ بھی میری ہی طرف تھا۔ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں ادھر راستے میں ہی یہ مجھے دبوچ نہ لے۔ میں نے جو ہی تیز قدم بڑھائے دوسری گلی سے کوئی بہت تیز رفتاری سے نکلا اور پتہ نہیں کس طرح میرے منہ پر رومال لگ کر مجھے بے ہوش کر دیا۔ آخری چیز جو آنکھیں بند ہونے سے پہلے میں نے دیکھی وہ ایک مرد اور اس کے ساتھ لاٹھی کا سہارا لیتے کھڑی وہ بڑھیا تھی۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہیں رہا۔ پتہ نہیں کتنی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں ایک ویران سی جگہ پر موجود تھی۔ دور دور تک نہ درخت تھے نہ ہی کوئی چرند پرند۔ میں نے حیرانی سے گردن موڑ کر دیکھا تو قریب پڑے ایک پتھر پر وہ بڑھیا بیٹھی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر خوف کی لہر میرے پورے جسم میں دوڑ گئی۔
میں نے اٹھنا چاہا تو میرے ہاتھ پیر دونوں مضبوطی سے رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بڑھیا بڑی تسلی سے مجھے مزاحمت کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ میں جب تھک گئی تو وہ ہنستے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے یہاں کوئی تمہاری مدد کے لیے آئے گا؟ میں نے اسے دیکھا تو شیطانیت اس کے چہرے پر ٹپک رہی تھی۔ اس وقت مجھے بہت دکھ ہوا، کاش میں دروازہ نہ کھولتی اور اس عورت کا مجھ سے پالا نہ پڑتا، مگر اب پچھتاوے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ میں نے حقارت سے پوچھا کہ چاہتی کیا ہو تم مجھ سے؟ کھل کر بتاؤ، کیوں مجھے اذیت دے رہی ہو؟ میرے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ تسلی سے میری بات سن کر بولی، فکر نہیں کرو، اس علاقے سے بہت دور لے آئی ہوں تمہیں، یہاں تک کہ تمہیں تلاش کرتا ہوا کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیا مطلب؟ کہاں لائی ہو مجھے؟ جو چاہیے بتاؤ مگر مجھے چھوڑ دو، تمہیں خدا کا واسطہ۔ وہ ہاتھ جھٹک کر بولی، میرے سامنے ڈرامے مت کرو، میں کسی بہکاوے میں نہیں آنے والی، تم بس مجھے وہ پتلا دے دو جو میں نے تمہیں اس رات دیا تھا۔ میں نے چیخ کر کہا، پہلے بھی بتا چکی ہوں، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ وہ سپاٹ چہرے سے سننے کے بعد بولی، ٹوٹ گیا ہے تو ٹھیک ہے، جو محنت میں نے کی تھی اب وہی محنت تم کرو اور مجھے وہ چیز واپس کرو جو میں تمہیں دے کر گئی تھی۔ اس بڑھیا کی باتیں میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں نے تڑک کر کہا کہ پتلا چاہیے نا، بنا دوں گی، ویسا ہی بنا دوں گی، مگر ابھی مجھے چھوڑ دو، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ کہکا لگا کر کہنے لگی، کوئی عام پتا نہیں تھا، وہ ایسا خطرناک پتا تھا کہ اس کی وجہ سے میں تمہارے گھر میں کھڑے ہو کر تم پر ہاتھ تک نہ اٹھا سکی۔ خیر، پہلے میں نے کسی بے گناہ کی قربانی دی، اس مرتبہ تمہاری صحیح، کیونکہ میری گناہ گار تو تم ہو۔ بس آج کی رات تک زندہ ہو۔ جانتی ہو اس پتلے کی مٹی کس چیز سے گوندھی تھی؟ انسانی خون سے، اور تم نے اتنی آسانی سے اسے توڑ دیا۔ خیر، آج رات بھی وہ پتلا جب تیار ہوگا تو اس کی مٹی تمہارے خون سے گوندھے گی، سمجھ رہی ہو نا؟ اتنا بول کر وہ کاٹھی ٹھیکتی ہوئی ایک طرف چلی گئی۔ جب تک بڑھیا کی بات میری سمجھ میں آئی، میرے اوسان خطا ہو گئے۔ میں پیچھے سے چلاتے ہوئے اس سے رحم کی درخواست کرنے لگی، مگر وہ بغیر مڑے چلتی جا رہی تھی۔ کافی چیخو پکار کے بعد بھی جب وہاں کوئی میری مدد کو نہیں آیا تو میں بھی چپ کر گئی، کیونکہ نصیب میں اب جو کچھ لکھا جا چکا تھا اسے بدلنا میرے اختیار میں نہیں تھا۔ جبکہ مجھ سے کافی دور وہ بڑھیا بیٹھی زمین سے مٹی کھود کر چھان رہی تھی۔ مجھے اپنا انجام واضح نظر آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اچانک ہی مجھے نیند کا شدید حملہ ہوا، ورنہ ایسی صورتحال میں کسی کو نیند آتی ہے؟ میں بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ایک خواب کا منظر میرے سامنے چلنے لگا۔ خواب میں وہی دراز قد نوجوان تھا جس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اپنی بولی میں میرا نام پکار رہا تھا، جس سے میں سمجھ رہی تھی مگر میں جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ شدید نکاہت تھی کہ منہ بھی کھلنے سے محال تھا۔ وہ بار بار میرا نام پکار رہا تھا، پھر اچانک سے وہ میرے قریب آ گیا اور مجھے ایک بڑے سے پیالے میں پانی دیا جو میں ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ اس کے بعد وہ گھٹنوں کے بل میرے سامنے بیٹھ گیا اور بولا، کہاں ہو تم؟ میں کب سے پکار رہا ہوں۔ پانی پینے کے بعد میری طاقت کافی بحال ہو چکی تھی۔ میں نے دھیمے سے کہا، پتہ نہیں کون سی جگہ ہے، مگر دور دور تک کوئی درخت یا جانور دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے اور اس بڑھیا کے علاوہ کوئی انسان بھی نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ چند لمحے تو مجھے مکمل طور پر بیدار ہونے میں لگے، پھر سوچا یہ خواب میری ذہنی کیفیت کی وجہ سے آیا ہوگا۔ میری اس وقت صرف یہی خواہش تھی کہ کوئی مجھے اس ظالم بڑھیا کے ظلم اور بربریت سے بچا لے۔ اسی وجہ سے میں خواب بھی اپنی منشا کے مطابق بننے لگی ہوں۔ بھلا کون آئے گا مجھے یہاں پر بچانے؟ اور میں درست تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی مگر کوئی بھی نہیں آیا۔ وہ بڑھیا مٹی چھاننے کے بعد اب پتہ نہیں کون کون سی اللہ بلاؤں پیس پیس کر اس میں ملا رہی تھی۔ میں بس یک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ ممکن تھا کچھ ہی دیر بعد میرا خون بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ شام سے رات ہو گئی۔ دور دور سے ہولناک آوازیں کانوں میں پڑ رہی تھی۔ خوف بھی محسوس ہو رہا تھا اور مرنے کا ڈر بھی پورے وجود پر حاوی تھا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ آج تو 14ویں کی رات تھی، جس کا صاف مطلب تھا یہ بڑھیا کوئی جادو ٹونا کے چکروں میں میری بلی دے رہی تھی۔ میں نے شدت سے دعا کی کہ یا اللہ، موت تو ویسے بھی آنی ہے، مگر میں کسی ایسے حرام کام کی نظر ہو کر موت کے گھاٹ نہیں اتر سکتی۔ مجھے اس شیطان صفت عورت کے شر سے بچا لے۔ ابھی میں دعا کر رہی تھی جب مجھے کسی کی بلی کی آواز سنائی دی۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھولی تو مجھ سے تھوڑی دور ایک بلی کھڑی تھی۔ اس کی صرف چمکدار آنکھیں ہی مجھے دکھائی دے رہی تھیں، البتہ رنگت وغیرہ کا اندھیرے میں کوئی اندازہ نہیں تھا۔ وہ بلی ایک دم سے بھاگتی ہوئی اس بڑھیا کے پاس پہنچی۔ وہ جو اپنے کام میں منہمک تھی، اچانک سے بلی کے حملے پر بوکھلا گئی۔ بلی اس پر چڑھ کر مسلسل پنجے مار رہی تھی۔
وہ کبھی چیختی تو کبھی زمین پر گر کر لاٹھی اٹھا کر بلی کو مارنے لگتی، مگر اتنی مار کھانے کے باوجود وہ بلی اس عورت کے وجود سے الگ نہیں ہوئی۔ میں یہ تماشا دور بیٹھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی، اور تبھی مجھ پر ادراک ہوا کہ یہ تو وہی کالی بلی ہے جو اس روز میرے پیروں میں لوٹ پوٹ رہی تھی۔ ان دونوں کے دھکم پیل میں وہ برتن الٹ گیا جس میں بڑھیا پتلے کے لیے مٹی جمع کر رہی تھی۔ اس کے گرتے ہی وہ زور سے چیخی اور بلی پر اپنی لاٹھی کا سب سے بھیانک وار کیا، جس کے بعد بلی گر گئی۔ میں اس کو بچانا چاہتی تھی مگر میرے ہاتھ پاؤں بری طرح سے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے دیکھا بلی کے ارد گرد ہوا گول دائرے کی صورت میں گھومنے لگی، آہستہ سے تیز ہوتے ہوئے مٹی اڑ اڑ کر میری آنکھوں میں پڑنے لگی، تو میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں، اور شاید یہی غلطی کی، کیونکہ اس کے بعد کیا ہوا اور کیا نہیں مجھے کسی بات کی خبر نہیں۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دوپہر کا وقت تھا، اور میں وہیں پر کھڑی تھی جہاں اس عورت نے مجھے بے ہوش کر کے اٹھایا تھا۔ اتنی اچانک زمان و مکان کی تبدیلی دیکھ کر میں ایک لمحہ کے لیے تو ڈول کر رہ گئی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ میرے ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ آیا کیا یہ واقعہ حقیقت تھی یا میرا وہم تھا؟ میں وہ اذیت تکلیف کیسے بھول سکتی تھی، مگر راستے میں کھڑا ہونا بھی صحیح نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بڑھیا دوبارہ نہ مجھ پر حملہ کر دے۔ میں گھر آئی تو وہی دن تھا جب میں اپنی سہیلی کے گھر گئی تھی۔ سب لوگ اپنے کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ میں نے کچن سے پانی پیا اور جا کر کمرے میں بیٹھ گئی۔ ابھی تک میں یہ جاننے کو تیار نہیں تھی جو ہوا وہ وہم تھا۔ اچانک میری نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس پر رسیوں کے نشانات باقی تھے، یعنی یہ سب کچھ وہم نہیں حقیقت تھا۔ لیکن وقت کیسے بدل گیا؟ میں کس دنیا میں گئی تھی؟ اگر وہ میری دنیا تھی تو وقت پیچھے کیسے آ گیا؟ بہت سے سوال تھے جن کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ میں پورا دن پریشان رہی، کسی سے بھی بات نہیں کی، رات بھی ڈرتے ہوئے گزاری۔ بس یہی بلی اور بڑھیا کی لڑائی بار بار نگاہوں کے سامنے گھومنے لگی۔ بلی کو وہاں کس نے بھیجا تھا؟ وہ تو ہمارے گھر کے درخت پر رہتی تھی۔ پھر بہت الجھن تھی جسے کوئی وہ شخص ہی سلجھا سکتا تھا جو پوری بات جانتا ہو۔ اگلے روز گھر والے کسی شادی پر گئے، مجھے بھی چلنے کے لیے بولا، مگر میں نہیں گئی، گھر رک گئی۔ دماغ میں وہ باتیں بھی سوار تھی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی تھی جب اچانک سے تلاوت کی آواز میرے کانوں میں پڑنے لگی۔ میں چونک گئی، پہلے سوچا باہر سے آ رہی ہوگی، مگر جب مسلسل سنائی دینے لگی تو ادراک ہوا یہ ہمارے گھر سے آ رہی ہے۔ گھر کے کمروں میں دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ آخری کمرہ دیکھا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ میرے سامنے ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کون ہو تم؟ اس نے ایک نظر مجھے دیکھا مگر جواب دیے بغیر اپنی تلاوت کرتا رہا۔ تلاوت مکمل کرنے کے بعد بڑی عقیدت سے اس نے قرآن بند کیا اور بولا، وہی ہوں جس پر تم نے احسان کیا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، میرے گھر والے ابھی نہیں ہیں، ان کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ ورنہ میں شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ وہ مسکرایا اور بولا، سب مجھے نہیں دیکھ سکتے، صرف تم دیکھ سکتی ہو۔ میں سکتے میں آ گئی۔ وہ جو سمجھانا چاہ رہا تھا میں سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ خود ہی دوبارہ بولا، وہ بڑھیا بہت ظالم ہے، اس نے چلے کر کے مجھے اس پتلے میں قید کر لیا تھا، کسی دوسری شیطانی طاقت نے اس پر حملہ کیا تو وہ پتلا تمہیں دے گئی۔ میں تب تک آزاد نہیں ہو سکتا تھا جب تک وہ پتلا ٹوٹ نہ جاتا، تو تم نے مجھے آزاد کیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں اپنا محسن سمجھ کر تمہاری کیا اس گھر میں سب کی چھوٹی موٹی مدد کی، رابعہ کی بھی کی تھی، اس کا بخار نہیں ٹوٹ رہا تھا، یاد ہے تمہیں؟ وہ پہلی مدد تھی۔ پھر ہانڈی کا خواب میں آ کر تمہیں بتایا، رابعہ نے جب الزام لگایا تب بھی اس سے میں نے سچ اگلوایا تھا، اور کل رات بھی میں ہی بلی کے روپ میں تمہیں بچانے گیا تھا۔ وہ بڑھیا مجھے واپس سے پتلے میں قید کرنا چاہتی تھی، سو تمہاری مدد کرنا میرا فرض تھا۔ بس تمہارے گھر والے پریشان نہ ہو تو کسی طرح تمہیں اسی وقت میں واپس لے آیا جب تم غائب ہوئی تھی۔ میں تو اس کی بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ آج اس بات کو 17 سال ہو چکے ہیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہمارے گھر میں جو کالی بلی پھرتی ہے وہ اصل میں جن زادہ ہے، اور ان کے چھوٹے موٹے مسئلے کیسے حل ہو جاتے ہیں اس بات کا علم صرف مجھے ہے، کیونکہ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا میں اس کا راز کسی پر فاش نہیں کروں گی۔ وہ جنزاد آج بھی ہمارے گھر میں اسی درخت پر ہمارے درمیان رہتا ہے، مگر اس حقیقت کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔